الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو میرے اور آپ کے مالک اور خالق ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم احکام جاری کیے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ابتدا میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی ہیں، یعنی ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے مطابق بنایا جو انسان کے مزاج کے لیے اور ان کی طبیعت کے لیے بہتر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا، اور جو انسان کے لیے اور ان کی مزاج اور طبیعت کے عین خلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ۔ فرمایا کہ اہل کتاب ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے اندر دونوں کو یعنی برابر شریک کیا۔ یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے کہ اگر اہل کتاب کسی جانور کو ذبح کر لیں یا آپ کسی جانور کو ذبح کر لیں تو آپ کا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال ہے، اور ہمارا جانور ذبح کیا ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان اشیاء کے اندر وہ تمام اشیاء بھی ہمارے لیے حلال ہے اہل کتاب کے جو وہ کھاتے ہیں۔ ہاں، اہل کتاب کا وہ کھانا جو ہمارے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اہل کتاب کا وہ کھانا جو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمارے اوپر حرام کیا ہے، تو وہ کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ جس طریقے سے اہل کتاب جو ہے سور کا گوشت کھاتے ہیں، تو ہم سور کے گوشت کو نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ باقی حلال چیزیں جو اہل کتاب استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اگر وہ ہمیں ان میں سے کچھ کھلا دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ خیبر لگی تو جنگ خیبر کے بڑا کشمکش معاملہ رہا، اور اس کے اندر جو ہے اور بھوک اور پیاس کا بہت بڑا معاملہ چلا ہمارے درمیان۔ آخر ایسا ہوا کہ جنگ کرتے کرتے آخر ایسا ہوا کہ بھوک تو میں بہت زیادہ لگی تھی، تو جنگ کے دوران میرے ہاتھ میں ایک تھیلی آئی جس کے اندر چربی رکھی ہوئی تھی، یعنی چربی رکھی ہوئی تھی، وہ تھیلی میرے ہاتھ میں آئی، تو میں نے جیسے وہ تھیلی کو لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر چربی ہے۔
تو میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ چربی میں کسی کو نہیں دوں گا، میں خود کھا لوں گا۔ اور یہ بات میں سوچ ہی رہا تھا، تو اس کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں مڑ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ چربی اہل کتاب کی تھی، یہ ان جانوروں کی تھی جن کو اہل کتاب نے ذبح کیا تھا، کیونکہ جنگ خیبر یہ یہودیوں کے ساتھ جنگ لگی تھی، تو خیبر والے دن وہ چربی ان یہودیوں کے گھروں سے ملا تھا، تو صحابی نے اٹھا کر اس کو استعمال کیا ہے، کھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اگر ان کا یہ چربی یا ان کا ذبیحہ اگر حرام ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا، میں نے اس کو ہاتھ میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ یہ کھانا جو ہے اہل کے یعنی مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جب جنگ خیبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا، جب خیبر آپ نے فتح کیا تھا، یہ خیبر والے دنوں کے بعد ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، اور دعوت میں اس عورت نے بکری کا گوشت بھونا ہوا بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، اور بنانے کے بعد اس کے اندر زہر ڈال دیا، اور اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا، اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی وہ کھانا کھایا۔ حالانکہ یہودی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے چال باز ہیں، شروع دنوں سے یہ چال بازی ان کے اندر جو ہے یہ رچ چکی ہے۔ آخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو بٹھا کے جب کھلایا، تو وہ اس میں سے بہت سے کافی صحابہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر نہیں ہوا، اور جو صحابہ بچ گئے تھے تو ان کے وفات سے چند سال پہلے یا بلکہ چند دن پہلے وہ زہر کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تھا، اور ان سے ان صحابہ جو باقی جو بچے ہوئے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زہر جب کھایا اور کھانے کے بعد جب یہ معاملہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، اور عورت کو بلا کے کہنے لگے کہ آپ بتاؤ کہ تم نے اس کے اندر جو ہے زہر ملایا، بتاؤ اس جرم کے اندر کون کون ملوث ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھے اپنا رب مجھے بتا دے گا، مجھے میرا مالک مجھے بتا دے گا کہ اس کے اندر زہر کس نے ملایا ہے۔ تو ایک شخص نے انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی دی کہ ہم نے جو ہے زہر ملایا اس کے اندر۔ کہا کہ کیوں ملایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ زہر جو ہے کسی نبی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ اس زہر سے آپ مر جائیں گے، اس سے ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا اب ہم نے یقین کر لیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، اس لیے کہ زہر جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی یہودیوں نے اسلام نہیں لایا، یہودیوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جادو بھی کی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہر قسم کے حربے انہوں نے استعمال کر لیے، اور بہت سارے انہوں نے سوالات بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب دیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اتنے یہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے کھانا کھایا، آپ کا کھانا کھانا اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا اگر وہ آپ کو بنا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا جو ہے وہ حلال ہو، حرام کا نہ ہو، وہ گوشت حلال کا ہو اور وہ گوشت حرام کا نہ ہو، تو وہ اہل کتاب کا یعنی یہودی و نصارہ کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔
باقی رہا ان کے برتنوں کا معاملہ. ان کے برتنوں کا معاملہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کے علاقے میں رہتا ہوں، میں اہل کتاب کے علاقے میں رہتا ہوں، تو وہاں پر اور میں اکثر شکاری ہوں، میں شکار کرتا رہتا ہوں، اور میرے زمین میں شکار بھی بہت ہے، یعنی جنگلات ہے، وہاں پر شکار بہت سارے شکار ہوتے ہیں، تو ہم اکثر شکار کر لیا کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا ہم یہودی یعنی اہل کتاب کے برتن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے شکار کے دوران، شکار ہم کرتے ہیں، برتنوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں، اور ہم رہتے بھی یہودیوں کے علاقے میں ہیں، تو کیا ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے برتن استعمال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ان برتنوں کے اندر شراب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ناپاک چیزیں جو اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی اور برتن نہ ہو، اگر تمہارے پاس کوئی اور برتن نہ ہو تو ان کے برتنوں کو استعمال کر لیا کرو مجبوری کے تحت، مگر ان کے برتن لینے کے بعد ان برتنوں کو اچھی طریقے سے ان کو مانج لو، صاف کر لو، اس کو دھو لو، اور دھونے کے بعد جو ہے پھر آپ اس برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں سے کھانا بنا سکتے ہیں یا پانی کے لیے، ہر معاملے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک مجبوری، اور مجبوری کے بعد پھر اس کو دھونا اچھے طریقے سے، پھر یہ برتن آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان برتنوں کے اندر استعمال آپ کھا پی سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو انہوں نے کسی نصرانی عورت کے گھر سے، یعنی جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے، یعنی کسی نصرانی عورت، عیسائی عورت کے گھر سے ایک مشکیزہ آیا، اور اس مشکیزے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بنایا. تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کے برتنوں سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو مجبوری کے تحت استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ان کے کھانے پینے کی اشیاء بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ اگر تمہارے پاس ذبیحہ بھیج دے تو تم ان کو کھا لیا کرو، ان کا کھانا تمہارے پاس آئے تو کھا لیا کرو. اور یہاں پر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اپنا کھانا ان کے پاس بھیج دیا کرو، ان کو آپ بھی کھانا کھلا لیا کرو، ان کو تم بھی اپنے جانور کا گوشت جو ہے ذبیحہ والا بھیج دیا کرو. یعنی یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تالیف قلوب کے لیے، ان کو اسلام میں قریب لانے کے لیے، اگر آپ ان کے لیے بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو لہذا اگر وہ آپ کے پاس کھانا بھیج دیتے ہیں تو آپ بھی بھیج دیا کریں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. وہ آپ کے پاس گوشت بھیجتے ہیں، آپ کے پاس کھانا بھیجتے ہیں، تو لازمی اخلاقاً آپ کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ آپ اہل کتاب کے پاس بھیج دیں، تو وہ آپ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان فروش کبھی بھی نہ تھے. جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں آئے اسلام قبول کر کے، تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ کو مشہور ہے کہ سب سے بڑا منافق تھا، اور یہ منافقوں کا سردار تھا، اسلام کے معاملے میں بڑی جالیں بچھائی ہوئی تھی. تو انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو ایک کپڑے کا جوڑا دیا تھا پہننے کے لیے. ایک کپڑے کا جوڑا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیا تھا. جب عبداللہ بن ابی اس منافق کا وفات ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے بدلے آپ نے اپنا چادر ان کو دے دیا کفن کے لیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، اور میرے چادر سے
ان کو کفن دینا کوئی فائدہ نہیں دے گا، منافق کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اٹھا کے دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ان کے چچا کے اوپر احسان کیا تھا، اس احسان کے بدلے میں احسان ہوا ہے، تو لہذا اس معاملے میں تو یہاں پر بھی یہاں یہ ہوگا کہ اہل کتاب اگر آپ کے اوپر احسان کر دیتے ہیں تو آپ بھی ان کے اوپر احسان کر کے ان کے لیے آپ کھانا بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار احادیث اور اسلام کے اندر معاملات ملتے ہیں، جیسے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے کفار نے نکال دیا تھا، جب مکے سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، آپ گئے تھے طائف کے علاقے میں، آپ نے کافی دن وہاں تبلیغ کیا، جب آپ واپس آئے تو بیت اللہ کے اندر، مکے کے اندر یعنی آپ کو کفار داخل ہونے نہیں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند قبیلوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دیں، تو سب نے پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو صرف ابن عدی جو ہے ان کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو وہ اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لے کر اور اپنے اسلحہ سے لیس ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر جا کر ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا، اور خانہ کعبہ کے پاس آ کے اعلان کر دیا کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا ہے، لہذا کسی بھی قریش کو یہ جائز نہیں ہے، حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کچھ کہہ دے۔ اور یہ اکثر عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی کو پناہ دے دے تو اس کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی نہیں تکلیف دیتا تھا۔ تو ابن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مکے میں اندر لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر لگی 4-5 سالوں کے بعد، جب جنگ بدر لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو شکست دیا اور 70 مشرکین قتل کر دیے گئے اور 70 مشرکین کو قید کر لیا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو فدیے کے طور پر جب چھوڑنا شروع کر دیا تو اس میں سے ابن عدی انہوں نے سفارش کی ایک کافر کے بارے میں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، صرف انہوں نے یعنی پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کو چھوڑ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر ابن عدی جو ہے، یہ جتنے بھی بدبودار ہیں نا میرے پاس سارے قیدی ہیں، اگر یہ سب کے بارے میں بھی سفارش کر دیتا تو میں ان تمام بدبوداروں کو میں آزاد کر دیتا، کیونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کسی دور کے اندر انہوں نے مجھے پناہ دی تھی۔ یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کے سخت خلاف اور سخت اسلام کے دشمن تھے، اور پھر یہ ابن عدی ان کفار کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ لے جاؤ، جن کے لیے آپ نے سفارشیں کر لی ہیں آپ ان کو لے جائیں۔ پھر ان کو لے کے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ پورے بدبوداروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے سفارش کر دیتے تو آج میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، میں ان کو چھوڑ دیتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی، کوئی یہودی آپ کے ساتھ حسن سلوک کر دیتا ہے، آپ کے پاس بھیج دیتا ہے، تو آپ بھی ان کو بھیجا کریں اور آپ بھی ان کو دے دیا کریں تکالیف قلوب کے لیے۔ باقی یہ جو حدیث ہے کہ تمہارا یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا صحبت جو ہے سوائے مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ کا کھانا متقین کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کی دعوت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھلانا کھانا وہ مسلمان مومن کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ یہودیوں کے لیے تو صرف اس تالیف قلوب کے لیے یا آپ کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا ہے، آپ کے لیے بھیجا ہے، تو اس کنڈیشن میں، اس صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ دوستی لگانا یا ان کو بٹھانا، ان کی دعوتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی صورت یہی ہے جو آپ کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو لہذا اس آیت سے یہ مراد ہے کہ یہودیوں کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور ہمارا کھانا یہودیوں کے لیے حلال ہے۔ باقول قولی ھذا استغفر اللہ۔